احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علیہ صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن عبد الرحمن نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبوری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بنو آدم کے بہترین زمانوں میں سے بھیجا گیا ہوں. قرنن فقرنن، زمانہ در زمانہ، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے انبیاء کرام اور مختلف آبا و اجداد سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، پھر ان سے ان کے اولاد میں ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ جو تشریف لائے ہیں. تو یہ جو زمانہ رہا ہے سرکار اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بہترین زمانے میں بھیجا گیا ہوں. مطلب ہر زمانے میں میرا نور جو میرے آبا و اجداد کی سلب میں رہا کرتا تھا تو وہ بالکل جو ہے پاکیزہ لوگ ہوتے، پاکیزہ زمانہ ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. وہی کہہ رہے ہیں کہ بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، من خیر قرون بنی آدم، بنو آدم کے بہترین زمانوں میں سے، قرنن فقرنن، صدی در صدی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میں اس قرن، اس صدی یا اس زمانے سے ہو گیا، کنت منہ الذی کنت منہ، جس سے میں ہوں. مطلب میرے نور نبوت جو منتقل ہوتا ہوا آیا میرے آبا و اجداد کی سلب سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ بہترین زمانہ رہا. یہاں تک کہ جس وقت میں ظہور پذیر ہوا دنیا میں تشریف لایا تو وہ دنیا کا سب سے بہترین زمانہ تھا. بات سمجھ آ رہی، کیونکہ اس میں کیا پیدا ہوا تھا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر تھی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالہائے مبارک کو لٹکایا کرتے تھے. یعنی صدقہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، اپنے بال اب زلف چھوڑتے تھے تو زلف کو ایسے پیچھے کھینچ لیا کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے. کہتے وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور مشرکین جو تھے وہ اپنے سروں میں مانگ نکالا کرتے تھے. میری بات ابتدا میں، شروعات میں کہتے ہیں مشرکین جو اپنے سروں میں مانگ نکالا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ اس کو ایسے ہی لٹکایا کرتے تھے. کہتے وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور اہل کتاب بھی اپنے بالوں کو ویسے ہی لٹکایا کرتے تھے، اپنے سروں کو لٹکایا کرتے تھے، مطلب سروں کے بال کو ویسے ہی لٹکایا کرتے تھے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات میں جس میں آپ کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہو، اہل کتاب کی موافقت پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی کسی چیز کے متعلق اگر حکم نہیں آیا ہے تو اس چیز کے لیے آپ موافقت کرتے تھے اہل کتاب کی، کیونکہ مشرکین مکہ وہ تو مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن اہل کتاب سے مسلمانوں کا ایک گنا تعلق تھا، بین طور کہ وہ بھی ایک کتاب، ان کے اوپر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، ہمارے اوپر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ بھی ایک نبی کے ماننے والے، ہم بھی ایک نبی کے ماننے والے ہیں. ان کی بھی ان کے بھی دین کی بنیاد توحید ہی ہے، ہمارے بھی دین کی بنیاد توحید ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں اہل کتاب نے اس میں تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اندر اور پھر شرک کے مرتکب ہونے لگے. تو بہرحال اہل کتاب سے چونکہ ایک گناہ مناسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات میں جس میں آپ کو کوئی حکم نہ دیا گیا ہو شریعت کی جانب سے تو آپ موافقت کرتے تھے اہل کتاب. ٹھیک ہے. تو اب اس زمانے میں جب مانگ نکالنے کا حکم من جانب اللہ آیا نہیں تھا
تو مشرکین مکہ مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب مانگ نہیں نکالتے تھے، تو سرکار اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، آپ بھی مانگ نہیں نکالتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں حکم آیا کہ آپ مانگ نکالیں، تب پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مانگ نکالنا شروع کیا۔ تو کہتے ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو مانگ نکالنے لگے۔ ابتدا میں نہیں نکالتے تھے، پھر بعد میں جب حکم آیا تو نکالنے لگے۔ سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ جی۔ حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا۔ ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے وہ روایت کرتے ہیں ابو حمزہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عامش سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی بتکلف فحش کہا کرتے تھے۔ فاحش کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کھلے عام بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور متفحش کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کھلے عام تو بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بتکلف بے حیائی کی باتیں کرے، مطلب کبھی کبھی تنہائی میں یا کچھ خاص لوگوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فاحش بہت زیادہ فحش کہنے والا، مطلب ہمیشہ فحش گفتگو کرنے والا، لوگوں کے سامنے کھلے عام فحش گفتگو کرنے والا۔ اور متفحش کا معنی وہ جو بدتکلف فحش گفتگو کرے، مطلب کبھی کبھی فحش گفتگو کرے، کچھ خاص لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں فحش گفتگو کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ تو متفاحش تھے، یعنی آپ نہ تو سر عام بے حیائی کی باتیں کرتے تھے اور نہ ہی تنے تنہا یا کچھ خاص لوگوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے تھے۔ آپ بے حیائی سے نفرت فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی آپ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ تو متفاحش تھے۔ وکانا یقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بلا شبہ تم میں سے سب سے بہترین لوگوں میں سے وہ شخص ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ بات سن رہی؟ یعنی جو اخلاقی اعتبار سے سب سے اچھا ہے وہی تم میں سب سے بہتر ہے، یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ بے حیائی کی باتیں کرنا یہ سب کیا ہے؟ اخلاق سے پرے ہے، اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ سمجھ میری بات؟ تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، سب سے عمدہ ہو۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما۔ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دو معاملوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر یہ کہ آپ نے ان میں سے جو سب سے آسان ہوتا اس کو اختیار فرماتے۔ یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اگر آپ کو کوئی بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دے دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ چاہے تو یہ کام کریں چاہے تو یہ کام کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آسان ہوتا اس کام کو اختیار فرماتے، بلا وجہ اپنے اوپر مشقت نہیں فرماتے۔ ہاں لیکن جب تک کہ وہ آسان کام جو ہے اس میں گناہ نہ ہوتا ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آسان کام کے اندر گناہ ہے اور مشقت بھرے کام میں گناہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشقت بھرا کام ہی کو اختیار فرماتے تھے، مطلب گناہ سے کوئی بھی ایسا کام جس میں گناہ ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو، غلطی ہو، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں فَإِن كَانَ إِثْمًا، بس اگر وہ گناہ کا کام ہوتا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس کام سے دور بھاگنے والے ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے زمانے میں ہمارے لوگ آسان کمائی کے چکر میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آسانی سے پیسہ ہاتھ آئے گا تو حرام کاموں کی طرف سب کر جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کم محنت میں زیادہ پیسہ ملے گا بھلے ہی وہ حرام ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ زیادہ محنت میں کم پیسہ ملے لیکن حلال ہو تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا، قرآن پاک کا وعدہ ہے بیٹا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، مطلب جو انسان سود کا پیسہ کماتا ہے تو اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، اللہ اس کو ختم فرما دیتا ہے، اور جو انسان صدقات کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اپنی پاکیزہ حلال کمائی کو، اللہ اس میں کیا ہے مزید بڑھوتریاں پیدا فرما دیتا ہے، مزید بڑھوتریاں عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ترجمہ بتائیے۔ ہاں بہرحال سرکار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امر کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا الا اخذ ایسرہما، مگر یہ کہ آپ نے اس میں سے جو آسان ہے اس کو چن لیا۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ کو کسی بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے جو آسان ہوتا اس آسان کام کو چن لیتے، بلا وجہ اپنے اوپر مشقت نہیں ڈالتے۔ معلوم یکن اثمن، جب تک کہ وہ آسان کام میں گناہ نہ ہو، جب تک کہ وہ آسان کام گناہ والا نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ اثمن، اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، تو ایسی صورت میں آپ اس کام سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہتے ہیں وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا۔ انتقام کا معنی ہوتا ہے وہی بدلہ لینا، انتقام لینا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیا۔ کسی نے آپ کا ذاتی نقصان کر دیا ہو تو آپ نے کبھی بھی بدلہ نہ لیا، بلکہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی تھے، عقل نہیں تھی، ان کو تمیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کی گلے مبارک میں چادر تھی۔ اس دیہاتی نے چادر کو پکڑ کر کے ایسے زور سے گھسیٹا، ایسے زور سے کھینچا کہ آپ کو اس چادر کے بل کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر خراشیاں آ گئی۔ پسند آ رہی؟ تو پھر اس کے بعد جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے دیجیے۔ پسند میں آ رہی؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہمارا ہاتھ یقیناً اٹھ جاتا اس کے اوپر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ تھی کہ آپ مسکرائے اور مسکرا کر کے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کو کچھ دے دیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اخلاق ہے بیٹا۔ سمجھ میری بات؟ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی بھی انتقام نہ لیا، بلکہ ہمیشہ ہر ایک کو معاف کرتے رہے۔ کفار مکہ جنہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم آپ کے اوپر کیے، کوئی ایسا ظلم ہو شاید جو نہ کیا گیا ہو آپ کے اوپر، ہر طرح کا ظلم کیا گیا۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا تو وہ کفار سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری بوٹیاں کاٹ کر کے جو ہے ان قوموں کو کھلا دی جائیں گی، ہم نے جو ان کو اتنا ستایا ہے آج یہ ہم پر غلبہ پا رہے ہیں تو ہم کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم کو پیس دیں گے، خیمہ بنا دیں گے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ آپ نے یہی کہا کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج میں وہی کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پسند ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا۔ الا ان تنتهك حرمت اللہ، انتہا کا ینتہی کو کا معنی ہوتا ہے بیٹا حد کو پار کرنا، پردہ چاک کر دینا، پاڑ دینا، ہے نا۔ کہتے ہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہ لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، اللہ کے حدود کو توڑے جائیں۔ مطلب اگر کسی سے زنا کا صدور ہو گیا، کسی سے چوری کا صدور ہو گیا، کسی سے ڈاکہ زنی کا صدور ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کیا ہے اس سے انتقام لیتے، مطلب شریعت کا انتقام لیتے، اپنے ذاتی انتقام نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الا ان تنتهك حرمت اللہ، مگر اس وقت جب کہ اللہ کی حرمت کو توڑ دیا جاتا، پامال کر دیا جاتا، فینتقم للہ بها، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے آپ اس سے کیا ہے انتقام لیتے، اس جرم کی سزا اس کو دیتے، جیسے ہاتھ کاٹنا ہو، سنسار کرنا ہو، کوڑے مارنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیا۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، وہ روایت کرتے ہیں الحمدللہ ثابت سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو آپ کی خدمت میں لگ بھگ 10 سال تک رہے، سفر و حضر ہر وقت سرکار کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی ریشم نہیں چھوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم۔ الین جو ہے یہ لین بمانا نرم، اسی سے تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ نرم۔ اور دیباج اور حریر یہ دونوں ریشم کو کہتے ہیں۔ دیباج خاص قسم کا ریشم ہوتا ہے اور حریر تو عام ریشم کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ریشم کو نہیں چھوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کف یعنی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ میری بات کہتے ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب اور عرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ریشم کو نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک
ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ہوا کرتا تھا. شما یشمو، شما یشمو اس کا معنی ہوتا ہے سونگھنا. اسی سے ولا شممت ریحن، ریح جو ہے خوشبو کو کہتے ہیں، اور عرف جو ہے یہ پیدائشی خوشبو کو کہتے ہیں، قدرتی خوشبو جو ہوتی ہے اس کو عرف کہا جاتا ہے. تو یہاں پر راوی کو شک ہے کہ آپ نے ریح کہا تھا یا پھر عرف کہا تھا. کہتے ہیں اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی خوشبو سونگھی اطیبا جو زیادہ پاکیزہ ہو، زیادہ خوشبودار ہو، من ریحی اور عرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے. یہاں پر بھی راوی کو شبہ ہے کہ ریح کہا تھا یا پھر عرف کہا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو خوشبو پھوٹتی تھی اس خوشبو کا کوئی جواب نہیں تھا. اس خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو دنیا کے کسی کونے میں نہیں پائی جاتی تھی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، کسی کی جانب اشارہ کیا حضرت علیہ رحمان. بات سمجھ آ رہی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اندر بیٹا فطرتی طور پر خوشبو اتنی زیادہ خوشبو ہوا کرتی تھی کہ آپ جس جگہ سے گزر جاتے تو اس جگہ کی گلیاں مہک جاتی، اور پیچھے سے آنے والے صرف آپ کی خوشبو کو سن کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس طرف سے ہوا ہے، تو پھر وہ اس جگہ پر چلے آئے. دوسری طرح کے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جو راستہ بھٹک جاتے وہ آپ کے خوشبو کو سن کر کے جو ہے راستہ پا لیا کرتے تھے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے نرم کسی بھی ریشم کو نہیں چھوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی عتبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کنواری عورت جو اپنے پردے میں بیٹھی ہو اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے. بات سمجھ رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا، شرم اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی، اتنی حیا تھی آپ کے اندر کہ جتنی ایک کنواری لڑکی کو بھی نہیں ہوتی. خضر جو ہے عورت کے پردے کو کہتے ہیں، یعنی وہ کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں بیٹھی ہو اس سے بھی زیادہ شرم اور جو ہے حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی. تو حیا ایک زیور ہے بیٹا. حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اچھے کاموں کو بھی حیا اور شرم کے مارے چھوڑ دیے. اس کی تفسیر ہم نے پہلے ہی کتاب الایمان میں آپ کو بتا دی تھی کہ حیا جو مطلوب ہے شریعت میں وہ حیا ہے جو انسان کو اچھائیوں پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. وہ عرفی حیا نہیں کہ بھائی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب ہم ان کو نماز کی دعوت دیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گے، یہ شرم اور جرت کے مارے ہم نے ان کو دعوت ہی نہیں دی تھی. یہ شرم اور یہ حیا جو محمود نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شرم منقول نہیں ہے، بلکہ جو کہا جا رہا ہے کہ حیات ہی سب سے زیادہ وہ حیا تھی جو اچھائیوں پر ابھارتی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے. کتنی زیادہ؟ تو کہتے اشد حیاء، بہت زیادہ حیا والے. کس سے زیادہ حیا والے؟ کہتے من العذراء فی خدرہا. عذراء جو ہے پاکیزہ اور کنواری لڑکی کو کہتے ہیں، اور خدر جو ہے اس کی پردے کو، اس کی اوڑھنی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک کنواری عورت اپنی پالکی میں یا اپنے پردے میں یا اپنی کمرے میں جو جتنا حیا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله. ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ اور ابن مہدی نے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے اسی کی جیسی، یعنی پیچھے جو حدیث گزری ہے اسی کی طرح، لیکن اس کے آگے کچھ اور کلمہ ذکر کیا ہے. کہتے وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شے کو ناپسند کرتے، کوئی بھی شے آپ کو پسند نہ ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک سے اس کو پہچان لیا جاتا. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں یا پسند نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میری بات؟ تو کہتے وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا، اور جب کوئی چیز کو ناپسند فرماتے عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، تو آپ کے چہرے مبارک کی سے کیا ہے؟ پہچان لیا جاتا. حدثني علي بن الجعد اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه. ہم سے حدیث بیان کے علی بن جعد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے کو عیب نہیں لگایا. آب یعیب کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا. کھانے میں عیب لگانا کیا ہوتا ہے؟ ارے بہت تیز کر دیا، نمک زیادہ ہو گیا، ارے چاول نہیں گلا ہے، روٹی کچی ہے،
سبزی اچھی نہیں بنایا ہے، کچے مسالے کی بو آ رہی ہے. ہاں مدرسے میں بہت بولتے تھے نا، ارے کیا آج اتنی پتلی دال بنا دیے ہیں، ارے دال میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، تڑکا ہی نہیں لگایا ہے، ارے گوشت صحیح سے نہیں بنایا، بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، خوشبو نہیں آ رہی ہے نا، گوشت گلا نہیں ہے، چاول کچا ہے. ارے کیا پاؤ بناتا ہے، پورا اندر کچا کچا رہتا ہے، پورے آٹے کو جمع کر کے بال بنا کر کے کھیلتے تھے بچے ہمارے، واہ ہے کہ نہیں. ہاں لیکن یہ بیٹا اخلاق کریمہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سمجھ میری بات. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے پر عیب نہیں لگایا. ان اشتہاہ وکلہ، اگر خواہش ہوتی تو اس کو کھا لیتے، والا اور اگر نہیں کھایا جا رہا ترکہ چھوڑ دیتے اس کو. تمہاری مرضی ہے، کھانا تو کھاؤ نہیں تو چھوڑ دو، بلا وجہ عیب نہ لگاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کھانے پر عیب کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے. ہاں آپ کا خادم ہے، اس کو بطور اصلاح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج تم نے نمک زیادہ کر دیا ہے، نمک کم ڈالا کرو، ہے نا، یا تم نے جو ہے کھانا صحیح سے پکایا نہیں، کچا ہے، ابھی گلنا چاہیے تھا. اس طرح سے اگر تم اپنے خادم کو بطور نصیحت کہتے ہو تو وہ بات ہے، اس کو عیب لگانا نہیں کہتے. عیب لگانا کس کو کہتے ہیں؟ ارے کیا کھانا بنایا ہے، پورا بیکار کر دیا، کچھ بھی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، کیسے بنایا ہے نا. یہ سب جو کلمات ہوتے ہیں یہ عیب ہوتے ہیں. اسی طرح سے دعوتوں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں بیچارے وہ اپنے اعتبار سے اہتمام کرتے ہیں، اب وہ بیچارے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو سال بھر تک چلتا رہتا ہے معاملہ. خاص کر کے شادیوں کے دعوتوں برسوں تک یاد رکھتے ہیں، ارے اس کی شادی میں تو کھانا ہی نہیں بناتا تھا. تو بہرحال یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جو بھی ہے رزق ہے، پسند ہے تو کھا لیجئے، نہیں تو دعا دے دیجئے، چھوڑ دیجئے. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ جی یس. چلیے خیر اتنا ہی رہنے دیجئے، اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. اس میں ملا لیجئے اچھی طرح سے. امید کرتا ہوں کہ سوال آپ لوگوں نے سمجھا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.